کویشچن ہے کہ آپ نے یہ چیز بولی نا کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت ہے وہ کمپرومائز کرتی ہے، مطلب اپنے شوہر اگر وہ سود کھا رہا ہے اور اگر مطلب جیسے کہ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی نانا ہے، دادا ہے، جتنے بھی فیملی میں سرکل میں، تو وہ لوگ تو بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور یہ سود ہے، کیونکہ جو پروفٹ آتا ہے وہ تو سود ہی کہلاتا ہے نا۔ تو پھر بھی جو ہماری نانیاں دادیاں ہیں وہ اس طرح سے رہ رہی ہیں اور مطلب اس طرح سے وہ ایک مطلب کر رہی ہیں نا، کمپرومائز کر رہی ہیں، اور بھی ایسے ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن ہمارے یہاں پر عورتیں کچھ بھی نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے، مطلب وہ اس چیز کو انجوائے کرتی ہے کہ چلو پیسے آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم کیسے مطلب روکے اور کیسے مطلب ہم کیا کریں کہ عورتوں کو تھوڑا مطلب ہو کہ ہم تھوڑا کھڑا تو ہو نا، مطلب اتنا تو ہم کریں کہ یہ غلط چیز ہے، حرام ہے، حرام کھانا تو کبھی بھی، جس کو جو حرام کھاتا ہے اس کو تو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا اور اس کی اولاد تو کبھی بھی نیکی پہ نہیں جا سکتی، تو اس کو کیسے روکے؟ اچھا، حرام کھانا جو ہے نا وہ چھوٹا معاملہ ہے، یاد رکھیے گا۔ حرام کھانا ہوتا ہے چوری کے پیسے آ گئے، رشوت کے پیسے لے لیے۔ سود جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے، سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ تلوار نکالنا ہے سود کھانا۔ اس کے اوپر اگر نانی اور دادیاں کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی تھی نا تو یہ بچنے والی نہیں ہے وہ، کہ میں آپ کو پھر بتا دوں۔ یہ تب کمپرومائز کیوں نہیں کرتی جب ان کے نانا، آپ کے نانا نے دوسری شادی کرنی تھی، تب تلوار نکال لیتی ہے نانا پہ۔ جب سود کی باری آتی ہے تو میں مظلوم ہوں، کمپرومائز کروں گی، بچے چھوٹے ہیں، یہ کہانیاں جو ہے نا یہ اللہ کے آگے نہیں چلیں گی، میرے آگے نہیں چلیں گی تو اللہ کے آگے کیوں چلیں گی؟ کسی بھی سینسیبل بندے کے آگے نہیں چلیں گی یہ کہانی، کہ جب طاقت دکھانے کی باری آئی اپنی مرضی کے اوپر تب طاقت دکھا دی، جب اللہ کی مرضی کی باری آئی تو مظلوم بن گئی، پھر چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے۔ عجیب سی بات ہے، قیامت نہیں یاد آئی، آخرت کے دن میں چھوٹے بچے دوزخ میں جلتے ہوئے نہیں یاد آئے آپ کو؟ اپنے بچوں کی سنسیئرٹی ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے قانون کے اوپر کھڑی ہو جاتی کہ مار تو زیادہ مرنا ہی ہے، ایٹ لیسٹ دوزخ سے کہ کروڑوں سال کی آگ سے تو بہتر ہے ابھی آگ لگا دوں۔ یہ ایمان کی بات ہی ہے نا ساری۔ مگر میں آدمیوں کے اندر پھر کمزوری دیکھتا ہوں، عورتوں کے اندر وہ کمزوری نہیں دیکھتا، بیکاز میں نہیں جانتا آج تک کہ کسی عورت نے وہ والے طاقت کا مظاہرہ کیا ہو کہ جو فرعون نے کیا ہوگا، یا پھر بڑے بڑے جنگجوؤں نے کیا ہے۔ جب شوہر جب اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جو دوسری شادی کی نوبت آتی ہے، یا پھر ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے، یا پھر اپنے مفاد کے لیے جاگیروں کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے۔ I'm not going to buy this little argument that girls have, oh, you know what, they're too weak in this. They have shown strength. Every single household woman is showing strength. This is a story that's not going to be sold on me. And you're right about this. بالکل صحیح پکڑا آپ نے، لفظ بھی صحیح یوز کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو پہلا دستہ ہوتا ہے نا فوج کا، یہ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو سنسیئر ہیں، جو اللہ کے لیے لڑنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں میں سود کو چکر ہی نہیں ہے بھائی، اللہ کے نبی میں نہیں تلوار نکال لی، مار دے ابھی مار دو، جتنی جلدی مار سکتے مارو، اس سے پہلے کہ کہیں نوبت ایسی آ جائے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر تلوار نکالنے کی تمہاری پارٹی میں نام لکھوا بیٹھوں۔ بے شک نہ بھی نکالوں، تمہاری پارٹی میں نام نہیں لکھوا رہی میں، مجھے میرا نبی میرے شوہر اور اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایماندار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں، وہ اگر گھبرا رہی ہیں کہ ان کے اوپر علت نہیں ہے کہ نہیں وہ تو مسئلہ شوہر کی کمائی کا، میرا تو نہیں ہے، میں تو کہیں نہیں جا سکتی، تو میں آپ کو پھر بتا دوں یہی کمپرومائز ہے جو کہ مسجدوں سے آئی ہے عورتوں کے پاس۔ یہ والی کمپرومائز کہاں سے آ گئی ان کے پاس؟ پہلا دستہ فوج کا ہمیشہ مرتا ہی مرتا ہے، وہ پہلا دستہ اسی لیے کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دستے کو گولی لگتی ہے، پیچھے والا دستہ گولیاں ختم کرواتا ہے اگلے دستے سے۔ اتنی بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے فرسٹ مین ٹو دا بال کی، فرنٹ سولجر ہوتا ہے نا وہ اتنا بہادر ہوتا ہے۔ اپنی بچیوں سے سنسیئر ہیں آپ، بچوں سے سنسیئر ہیں تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی کہ نہیں میں نہیں، اللہ کے خلاف نہیں جانے والی، میں جو مرضی ہو جائے میں اللہ کے خلاف نہیں جانے والی۔ تو اس سے طلاق لینا تو چھوٹا سا معاملہ ہے میرے لیے، کیونکہ مجھے میرا اپنا بچہ دوزخ میں سڑتا نہیں دیکھ سکتی میں مروں گی، بالکل مروں گی، کیا پتا لائف سٹینڈرڈ فراری سے بینٹلی سے اٹھا کے میدان پہ بھی نہ رہی میرے، مگر میں قیامت والے دن رسوا نہیں ہونے والی۔ ایمان نہیں نا، قیامت کو حشر کے دن کو دیکھ نہیں رہے، وہ والے بادل نظر نہیں آ رہے آپ کے،
وہ والے فکسچر نظر نہیں آ رہے. اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھیں, ایک دفعہ کچن کے چولہے کی آگ میں جلتا دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا دوزخ چیز کیا ہے. سو انڈرسٹینڈ, پہلا دستہ, یہ پہلی صف نہیں قربان ہو رہی عورتوں کی, بس پہلی صف کی فوجی کہاں ہے کہ جو سٹینڈ لے کے بھائی اللہ کا اصول توڑے گا تو جتنا مرضی جا, تو جتنا مرضی بڑا تو 30 مار خان ہوگا, تجھے نہیں چھوڑنے والی میں. مطلب تجھے نہیں چھوڑنے کا مطلب تجھے ہی چھوڑوں گی, مطلب تجھے میں چھوڑ دوں گی. یہ میں نے محاورہ نا, تجھے نہیں چھوڑوں کا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ فائٹنگ ود یو. یہ تو بہت چھوٹا سا ڈیسیجن بنتا ہے کہ شادی میں گھر ٹوٹ گیا. میں نے آپ کو کہا کئی سیشن سے کیا نا, عورتیں گھر ایسے بچا رہی ہیں, جنتیں گھر بچا رہی ہیں, دنیا کے گھر بچا رہی ہیں, جنت کے گھر کو قربان کر کے. اللہ ڈائریکٹ آیتیں بتا رہا ہے کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے کہ جو دنیا کے فائدے کے پیچھے جنت بیچ بیٹھے ہیں, دنیا کے فائدے کے پیچھے جنت بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پے در پے بول رہے ہیں. اور کن لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں جو ہبونہم, کن کی, کہ جو دنیا بیچتے ہیں آخرت کے لیے. دنیا بیچنے کا مطلب پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا, ذلیل ہو جائیں گے دنیا میں, ہمیں آخرت چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے محبوب ترین قوم کی نشانی بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا بیچ دیتے ہیں, جب موقع ملتا ہے آخرت کے پیچھے دنیا بیچ دیتے ہیں کہ ہمیں آخرت چاہیے. تو یہی ہے نا مطلب. مصیبتیں آتی. You think I don't know? You think I don't have a mother or wife or daughters or sister? I have all of alhamdulillah 4. مجھے ہر رشتے کی ریلیٹیوٹی پتا ہے کہ مصیبت میں آئے گی تو کیا ہوگا. بالکل مجھے پتا ہے, چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جب ڈر جائے اپنے ماں باپ اور بھائی نہ ساتھ کھڑے میں ہوں کہ جیسا ہے شوہر ساتھ رہو اس کے. مجھے پتا ہے, مجھے trust me, I know that. Trust me, I know it so much you have no idea. مگر ہمت کرنے والیوں کو اللہ پھر ہمت دیتے ہیں, پھر وہ پھر کہتے ہیں خیر ہے, پہلی گولی کھانی ہے نا میں نے, پیچھے بچی کو تو نہیں لگے گی نا, پہلی صف کی فوجی نہیں بنوں گی تو میری بچی پہلی صف کی فوجی بنے گی, پھر اس کو گولی کھانی پڑے گی اس کی بچی کو بچانے کے لیے. بات وہی ہے جس کو خواب میں بھی دوزخ آ گئی نا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, وہ پھر نہیں لفٹ کرائے گی کسی شوہر کو یا کسی ابو کو یا کسی بھائی کو کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. سود از ٹو بگ. I'm sorry, آپ کو میں نے کہا نا چوری چکاری اور رشوت کے پیسے ہونا حرام کاری, اس کی میں یہ اصول اس کے اوپر ثابت کر رہا ہوں. سود کے اوپر تو میں کیسے بیان کروں, سود کے اللہ بیان کر چکے ہیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی تلوار نکال لے, نبی علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ ایسا کوئی مسلمان یا انسان پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی سود کیا چیز ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے پاکستان میں کتنے گھروں پہ سود کے سیونگ اکاؤنٹس کے انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں, سب کو پتا ہے. بس کسی کے پاس غامدی صاحب کا بہانہ ہے, فتویٰ ہے کہ لینا حرام نہیں ہے, دینا حرام نہیں ہے, لینا حرام ہے. کسی کے پاس کیا بہانہ ہے, کسی کے پاس کہ میں اس کے علاوہ تو مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی, میرے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. ہر ایک کے پاس اپنے اپنے بہانے ہیں. کسی کو یہ ڈر نہیں لگ رہا کہ یار یہ وہ چیز ہے جس کا 70واں درجہ, 70 درجے ہیں اس کے 70. نبی اسلام نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں, اور جو سب سے آسان اور سب سے اچھا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہوں. سوچیں ذرا, یہ ڈائریکٹ حدیث سود کے بارے میں سنا رہا ہوں. اور جو سب سے برا درجہ وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا, ڈائریکٹ گن لے کے آ گیا نبی علیہ السلام کے سامنے. تو اس کے پیچھے بچے بچائے ہیں, اور نانی نے ہماری بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بچائے ہیں ہمارے, ہمیں بچانے کی کوشش کی تھی, یا اپنے بیٹے کو بیٹی کو بچایا تھا. اس نے کسی کو نہیں بچایا, اللہ کی قسم کسی کو نہیں بچایا. یہ ہمیں بیسکس پتہ ہے ہمیں. اس نے کسی کو بھی نہیں بچایا, اس نے سب کو مروا دیا, بیکاز اس نے پہلی قربانی نہیں دی. اس کی اماں اور ابا کا قصور ہے, پڑھ نانی کا قصور تھا, ایمان ڈیولپ نہیں کرایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تلوار نکالنے کا مطلب کیا ہوتا. So it's a big problem. Your question is not about sood only, and I know that you and I both know that. Your question is about compromising those standards, جن standards کے اوپر آخرت میں سوال ہونا ہے. وہ اللہ نے آیتیں لکھی ہی ایسے آیتیں, بیچنے کی آیتیں لکھی ہیں اللہ نے کہ دنیا کے پیچھے آخرت بیچ بیٹھے ہو. کیا چاہیے تھا؟ اسٹینڈرڈ آف لائف چاہیے تھی. کتنے سال کی؟ 10 20 50 کتنے سال کی اسٹینڈرڈ آف لائف چاہیے تھی؟ یہ اتنی سی میتھس نہیں آئی لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی. اسٹینڈرڈ آف لائف 10 سال کی یا 20 سال کی یا 50 سال کی لائف کو, 100 سال کی لائف کو کہتے ہیں, یا کروڑ سال کی لائف کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آف لائف. سو اٹس آل اباؤٹ, بائی دی اینڈ آف ڈے بیٹا, اٹس آل اباؤٹ کالنگ یور سیلف اے مسلم اور بلیونگ یور سیلف یور اے مسلم. جو کالنگ یور سیلف مسلم ہے پھر تو ہر چیز الاؤ ہے.
پھر تو ٹھیک کیا نانیوں نے بھی، دادیوں نے بھی، امیوں نے بھی. اگر بلیونگ یور سیلف مسلم ہے تو پھر تو پہلی لڑائی اس شوہر کے خلاف ہونی چاہیے تھی جس نے زبردستی کی تھی کہ بھیا یہ میرے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہے، وہ جسٹیفیکیشن ہے. تو رکھے نا جسٹیفیکیشن، کس نے کہا اگر میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ ساری. کیونکہ میں اپنے آپ کو تو شاید جلتا ہوا پھر بندہ برداشت کر لیتا ہوتا ہے، اپنے بیٹے بیٹی کو آگ لگتے ہوئے دیکھ کے میں حیران ہوں کتنی طاقتور عورت ہے، اتنا بڑا اتنا گٹسی ڈیسیژن لے سکتی ہے وہ کہ اپنی بیٹی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھے گی. وہ خیر ہے میرے شوہر کے ساتھ میں نے 10-12 سال اچھے گزارے ہیں، یہ بولے گی